واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 7 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، پچھلی 2 اقساط میں عربوں میں بت پرستی کی تاریخ اور ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے وقت سرزمین عرب اور خصوصاً مکہ و مدینہ میں رائج مختلف ادیان اور عقائد کا جائزہ لیا گیا۔ ناظرین، اس قسط میں ظہور اسلام کے وقت عربوں اور خصوصاً قریش مکہ کے معاشی اور معاشرتی حالات بیان کیے جائیں گے۔ ناظرین، ظہور اسلام کے وقت اگر عرب معاشرے کا ایک سرسری سا جائزہ بھی لیا جائے تو ایک بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ تب کا عرب معاشرہ ایک ہی وقت میں اچھی بری متضاد خصلتوں کا شکار تھا، اور اس سے بھی اہم بات یہ بھی ہے کہ اچھی بری یہ متضاد خصلتیں اپنی پوری شدت سے ان میں سرایت پذیر تھیں۔ ناظرین، ایسے میں اگر ہم ان میں رائج بد عادات و رسوم و رواج کو مد نظر رکھیں تو عرب معاشرہ ایک بدترین معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے، اور اگر ہم عربوں کے اوصاف حمیدہ کو سامنے رکھیں تو در حقیقت ان سے بہتر انسانی معاشرہ اور معاشرتی اقدار کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ ناظرین، بنیادی طور پر عرب معاشرہ 3 طبقات پر مشتمل تھا۔ نمبر 1، حضری۔ ناظرین، وہ لوگ جو شہروں میں آباد تھے اور مستقل طور پر شہروں میں ہی سکونت پذیر تھے، ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ حضری عربوں کا ذریعہ آمدنی نخلستانوں کی آمدن اور تجارت تھا۔ ناظرین، در حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم تھے، جنہوں نے روم و ایران اور شام و ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ تجارتی معاہدات کیے۔ اس طرح عرب لوگ بڑے بڑے قافلوں کی صورت میں ان کے ممالک جاتے اور وہاں سے قافلے عرب آتے۔ ناظرین، قریش مکہ کو کیونکہ خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے مرکزی اہمیت حاصل تھی، اس لیے قریش مکہ کے قافلوں کو عرب کے بدوی قبائل لوٹنے سے بھی گریز کرتے۔ نمبر 2، بدوی۔ ناظرین، عرب کے اکثر آبادی بدوی قبائل پر مشتمل تھی جو خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتی تھی۔ ناظرین، ان کا اصل ذریعہ معاش غلہ بانی یعنی جانور پالنا تھا، اس لیے جہاں کہیں چراگاہ نظر آتی وہیں ڈیرے ڈال دیے جاتے تھے۔ ناظرین، جب اس چراگاہ میں ان کے جانوروں کی خوراک ختم ہو جاتی تو وہاں سے کسی اور جگہ کا رخ کرتے۔ اس کے علاوہ رہزنی بھی ان کی آمدن کا ایک بڑھیا ذریعہ تھا۔ ناظرین، یہ لوگ عرب کے صحراؤں میں آتے جاتے قافلوں کو لوٹ لیتے جو قبائل ڈاکہ کے ذریعے روزی کماتے تھے۔ ناظرین، وہ اس پر بہت فخر کیا کرتے تھے۔ ناظرین، نمبر 3 پر لونڈی اور غلام۔ معاشرے کا تیسرا اور سب سے نچلا طبقہ لونڈیوں اور غلاموں کا تھا جو حضری و بدوی عربوں کے ساتھ خادم کی حیثیت سے رہتے تھے۔ ناظرین، غلاموں میں عرب اور غیر عرب دونوں شامل تھے۔ عرب تو قبائل کی آپس کی جنگ میں مغلوب ہونے یا پھر مقروض ہونے کی وجہ سے لونڈی اور غلام بنا لیے جاتے، جبکہ غیر عرب بکتے بکاتے سرزمین عرب پہنچتے جہاں باقاعدہ منڈیوں اور بازاروں میں ان کی خرید و فروخت ہوتی۔ ناظرین، مالک کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے غلام پر جس طرح چاہے ظلم ڈھائے اور چاہے تو اسے جان سے ہی مار ڈالے۔ معمولی باتوں پر غلاموں کو اتنی سخت سزائیں دی جاتی کہ انسانیت کی روح بھی کانپ اٹھتی۔ غلام کا بیٹا بھی پیدائشی غلام ہوتا تھا۔ ناظرین، اسی طرح لونڈیاں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنتی تھی اور ان سے بدکاری کا پیشہ بھی کرایا جاتا تھا۔ ناچ گانے جاننے والی لونڈیوں کی قیمتیں نسبتاً زیادہ ہوتی تھی۔ ناظرین، غرض کے غلاموں اور لونڈیوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور اولاد سب کی سب ان کے آقا کی ہی ملکیت ہوتی تھی۔ ناظرین، عرب معاشرے میں جنگ و جدل کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا، مگر اس جنگ و جدل، مسلسل خانہ جنگی اور صدیوں تک جاری رہنے والے باہمی بغض و عناد اور تعصب و عداوت کے باوجود عرب ایک مشترکہ ثقافت رکھتے تھے جس کے بنیادی عناصر اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا، ان کی روایت
روایات کو برقرار رکھنا اور مشترکہ زبان عربی کو گنوایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، عرب نسلی طور پر قحطانی اور عدنانی بنو اسماعیل دو گروہ میں بٹے ہوتے تھے، لیکن دونوں کو عربی زبان پر فخر تھا۔ شعر و شاعری بچے بچے کی زبان پر تھی اور شاعری ذوق اور عرب ثقافت کا بھرپور اظہار طائف کے قریب عکاظ نام کے مقام پر ہر سال لگنے والے میلے میں کیا جاتا۔ عام حالات میں ایک عرب جنگجو سپاہی تھا، مگر اس میلے میں وہ بھی ایک شاعر کا روپ دھار لیتا۔ شراب خوری کی مجلسیں سجائی جاتی اور گردش جام کے ساتھ ایسی بلند پایا غزلیں کہی جاتی کہ آج تک اس دور کے ادب کو کلاسیکی مانا جاتا ہے۔ ناظرین، فاحشہ عورتوں کی موجودگی نے ان مجالس کو بےہودگی کی انتہائی پستیوں تک پہنچا دیا تھا۔ ناظرین، جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں ملاحظہ کریں۔ ناظرین، پروفیسر عبدالحمید صدیقی اپنی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ جب عرب تاجر اپنے تجارتی کاروان لے کر روم و ایران اور شام و ہندوستان تک جاتے، وہ واپسی پر عیش پرستی اور تمام بری عادات لے کر لوٹتے۔ شام و عراق سے لڑکیاں درآمد کی جاتی جنہیں عیش پرستی کے لیے استعمال کیا جاتا۔ شہوانی خواہشات کے اس چٹخارے نے عربوں کو بلا کا اوباش اور نفس پرست بنا دیا تھا، اور ان کے ہاں بدکاری اتنی رچ بس گئی تھی کہ اگر کوئی صالح شخص ان بدکاریوں اور بری عادات سے اجتناب برتتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا اور اسے کمینہ، کنجوس اور غیر ملنسار قرار دیا جاتا۔ ناظرین، عرب معاشرے کی اخلاق باختگی کا ایک اور تاریک پہلو خاندانی نظام کی گراوٹ تھا۔ عرب کے متمول طبقے میں تو پھر بھی حالت کچھ بہتر تھی، مگر عمومی طور پر مرد اور عورت کا اختلاط سوائے فحاشی اور بدکاری کے اور کچھ نہیں تھا۔ ایک ہی وقت میں کئی عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیا جاتا۔ ناظرین، دو سگی بہنوں سے بیک وقت نکاح کر لینا اور باپ کے مرنے کے بعد ستیلی ماں کو اپنی زوجیت میں لے لینے میں کوئی عار نہ تھا۔ ناظرین، 10 لوگ ایک ہی عورت سے تعلقات قائم کر لیتے۔ جگہ جگہ طوائفوں کے گھر زنا اور بدکاری کے اڈے تھے۔ ناظرین، شراب نوشی اور جوا عام تھا۔ ان کی بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ ان کی بیٹیاں تک نیم عریاں لباس میں قبائلی مخلوط مجالس میں شریک ہوتی، جہاں ان کے جسمانی اعضاء پر نہایت فحش شعر پڑے جاتے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی برائی ہو ناظرین جو عربوں میں موجود نہ تھی۔ لہو و لعب، فسق و فجور اور قتل و غارت گری کے دلداہ، زنا و بدکاری کے شراب نوشی اس قدر کہ جیسے ہر گھر ایک شراب خانہ تھا۔ عرب نہایت شقی القلب اور سنگ دل تھے۔ جانوروں کو درختوں سے باندھ کر نشانہ بازی کی مشق کی جاتی، زندہ جانور کا کوئی حصہ کاٹ کر کھا جاتے۔ ناظرین، اسیران جنگ کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا، ایک عضو کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا جاتا۔ ناظرین، دشمنوں کا جگر نکال کر کچا چبا لیا جاتا، ان کے کاسائے سر میں شراب ڈال کر پی جاتی، مجرموں کو حد درجہ وحشیانہ سزائیں دی جاتی۔ ناظرین، در حقیقت یہ اسلام کی حقانیت و سچائی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایسی وحشی و جاہل قوم کو بدل کر تمام اقوام عالم کا پیشوا بنا دیا اور ان کو اخلاقی طور پر فرشتوں کے جیسا پاکیزہ بنا دیا۔ تاہم اخلاقی طور پر پستی اور گراوٹ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے اس معاشرے میں ایسے سلیم فطرت صالح انسان موجود تھے جو ان کبھی حرکات سے الگ تھلگ تھے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ان کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگلی ویڈیو قسط نمبر 8 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔